بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دعا قبول نہ ہو تب بھی اللہ پر یقین رکھو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم رات کے اندھیروں میں تنہا بیٹھے ہوئے، دل زخمی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور تم نے تھکے ہارے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا دیے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ کبھی تم نے سجدے میں جا کر دل کے ٹکڑے جمع کیے ہیں، کبھی تکیے میں چہرہ چھپا کر روئے ہو، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کیا ہے، یا اللہ میں نے سچے دل سے دعا کی تھی، پھر بھی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اے انسان تم صبر کرو، میں تمہارے صبر کے بدلے میں وہ دوں گا جس کی تمہیں امید نہیں تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے نہیں سنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہے، کچھ بہتر، یا تمہیں کسی آزمائش میں ڈال کر تمہارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، یا تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچایا جا رہا ہے۔ لیکن تمہیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ اسے تمہارے حق میں بدل دینا چاہتا ہے، یا اس کے بدلے میں تمہاری زندگی سے کوئی بڑی مصیبت ہٹا دینا چاہتا ہے۔ جب دعا قبول نہ ہو تب بھی اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ سے دعا مانگنا ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی دل پریشان ہو جائے، جب بھی زندگی میں اندھیرا چھا جائے، تو ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل غم سے بوجھلا ہوتا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوراً عطا کرے گا، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لمحے میں دل ٹوٹ جاتا ہے اور سوالات جنم لیتے ہیں، کیا اللہ میری دعا سن بھی رہا ہے؟ میں نے سچے دل سے مانگا، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان کو مایوسی میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ لیکن یہ سچ نہیں، اللہ تعالی ہماری ہر دعا سنتا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہم سے مختلف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں فوراً مل جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی وہ ہمیں وہی دے دیتا ہے جو ہم نے مانگا ہے، کبھی وہ کچھ اور بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی ہماری دعا کو روک کر ہمیں کسی بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی 3 بڑی وجوہات۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص چیز کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی، لیکن حقیقت میں اللہ ہمیں وہی دیتا ہے
جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سوچو کہ اگر بچہ اپنے والد سے ایسی چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو کیا والد اسے دے دے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی بہتری جانتا ہے۔ اس طرح اللہ بھی ہمارے لیے وہی پسند کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ نمبر 2، اللہ پاک تمہیں آزماتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ بھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا جلد بازی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اس کی دعا کو روک لو کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہاری دعا دیر سے پوری ہو رہی ہے، سمجھ جاؤ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے ایمان مضبوط کر رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ تمہاری دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا، لیکن اس کے بدلے میں وہ ہماری زندگی سے کوئی بہت بڑی پریشانی ہٹا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہی دوں گا یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دوں گا۔ سوچو، اگر تم ایک چیز مانگ رہے ہو اور اللہ تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ دعا مانگنے کے 5 صحیح طریقے، یہ سب کرو گے تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ نمبر 1، دعا میں جلد بازی نہ کرو، صبر سے مانگو۔ نمبر 2، اللہ پاک کی تعریف کرو پھر دعا مانگو۔ نمبر 3، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ نمبر 4، درود شریف پڑھو کیونکہ درود دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔ نمبر 5، دعا کے آخر میں کہو، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے۔ اگر تم اس طریقے سے دعا کرو گے تو اللہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب دعا قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرا بندہ جب دعا کرتا ہے تو میں اسے وہی دیتا ہوں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے یا اللہ اسے بعد میں دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ہٹا دیتا ہے۔ جب دعا قبول نہ ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے یا تمہیں کسی بڑی تکلیف سے بچا رہا ہے۔ کبھی بھی دعا مانگنا مت چھوڑو، کیونکہ دعا بندے اور اللہ کے درمیان سب سے خوبصورت تعلق ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو گھبراؤ مت، اللہ تمہیں کچھ اور دے گا، کچھ بہتر دے گا یا کسی مصیبت سے بچا لے گا۔ بس دعا مانگتے رہو، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، اللہ پاک پر بھروسہ رکھو۔